ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ وقال المعصوم علیہ السلام الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جب دشمن کا خوف دامن گیر ہو یا کسی مصیبت کے نازل ہونے کا خطرہ ہو، ان دونوں مقامات پر دعا کا کرنا مستحب ہے، دشمن کے خوف اور مصیبت کے نازل ہونے سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 3 کتابوں میں ان احادیث کا تذکرہ ہے، الاصول، عیون الاخبار اور المجازات النبویہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کامیابی کی چابی ہے، کامرانی کی کنجی ہے، بہترین دعا وہ ہے جو پاک اور پاکیزہ سینہ اور دل سے نکلے۔ پھر فرمایا معصوم نے کہ جب کسی معاملے میں گھبراہٹ بڑھ جائے تو خدا کی ذات ہی جائے پناہ ہے اور گھبراہٹ کے ازالے کا مرکز ہے۔ تو گویا معصوم کے اس فرمان سے نتیجہ یہی نکلتا ہے، جب آپ پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہو یا کسی دشمن کا خوف ہو، آپ پر گھبراہٹ طاری ہو، تو میرے پہلے آقا فرماتے ہیں کہ اس دعا والے ہتھیار کو استعمال کرو اور اللہ کو اپنی جائے پناہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں آؤ، دعا کرو تاکہ اللہ اس کو مصیبت کو بھی ٹال دے اور آپ کو دشمن کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں منقول ہیں، شر شیاطین سے محفوظ رہنے کے لیے، شر اعداء سے محفوظ رہنے کے لیے، تو کم از کم ہمیں پہلے دعا کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اس کے بعد وہی دعا تلاش کر کے انسان کو ہتھیار بنانا چاہیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ ہتھیار نہ بتاؤں جو تمہیں دشمنوں سے بچا لے اور تمہاری روزیوں کو کشادہ کر دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دونوں عمل تو بتاؤ کہ دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں اور روزی بھی کشادہ ہو۔ تو معصوم نے فرمایا رات دن خدا کو پکارو، کیونکہ مومن کا اسلحہ دعا ہے، مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن کے شر سے بھی محفوظ فرمائے گا اور خداوند کریم آپ کی روزی کو بھی زیادہ کرے گا۔ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے انبیاء کے اسلحے سے لیس ہونا ضروری ہے، انبیاء کے اسلحے سے لیس ہونا ضروری ہے۔ تو کیا خیال ہے، اس وقت انبیاء کے ساتھ کوئی رائفلیں ہوتی تھیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھیں؟ نہیں، بلکہ 8ویں آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کا اسلحہ دعا ہے، انبیاء کا اسلحہ دعا ہے، اس دعا کے ذریعے ہی وہ سب کچھ کرتے تھے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا شکر خدا ہے، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی شکر خدا ہے اور اس کا ترک کرنا کفر خدا ہے، کفران نعمت ہے۔ پس اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی کے ساتھ مضبوط باندھو، لئن شکرتم لازیدنکم، خدا فرماتے تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھو اور اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کرو۔ اور معصوم فرماتے ہیں اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دعا زیادہ کیا کرو، کیونکہ دعا نجات دینے والی ڈھال ہے جو محکم قضاء اور قدر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو اے برادران، سامعین، ناظرین، خداوند کریم کا جب وعدہ ہے کہ جب تمہیں دشمن کا خوف ہو، کوئی مصیبت کا خوف ہو، تمہارے رزق میں کمی ہو، تو میرے دروازے پر آؤ، دعا مانگنا انسان کا کام ہے اور اس کی تمام مصیبتوں کو ختم کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔